سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں موجودہ دور کا ایک چلتا ہوا موضوع ہے، وہ ہے طلاق حسن۔ اس وقت پورے ملک اور دوسری جگہوں میں بھی طلاق حسن اور احسن کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ طلاق حسن کیا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے، ایک ہے طلاق کی قسمیں، طلاق دینا 1 2 3۔ شریعت اسلامی میں ضرورت کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی ہے، اور طلاق دینا کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ اس کو سب سے مبغوض چیز بتایا۔ لیکن اگر دینا ہی پڑے تو اس کے طریقے کیا ہیں؟ فقہ اسلامی میں، شریعت اسلامی میں 3 طریقے اس کے بتائے گئے۔ ایک طریقہ جو احسن ہے، بہتر ہے، اس کو احسن ہی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پاکی کے زمانے میں، جس میں کہ میاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو، ایک طلاق دے دے اور ایک طلاق دے کر اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ یہ طریقہ احسن طریقہ کہلاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ صرف ایک طلاق ہوتی ہے اور حالت طہر میں ہوتی، پاکی کی حالت میں ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور شوہر اسی ایک طلاق پر اکتفا کرے یہاں تک کہ عدت گزر جائے اور بیوی زوجیت سے جدا ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ ہے حسن۔ حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے 3 طلاقیں 3 پاکی کے زمانے میں دیں۔ ایک زمانہ پاکی کا ہے، عورت کو ایک طلاق دے، پھر وہ مہینہ گزر جائے، پھر دوسرے مہینے میں جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اس میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے مہینے میں جب عورت پاک ہو گئی، اس ناپاکی کے زمانے سے نکل گئی، شوہر اس میں ایک طلاق دے، یہ تیسری طلاق۔ یہ 3 مہینوں میں 3 الگ الگ طلاق دینا، یہ طلاق حسن کہلاتی ہے۔ اس کو 3 طلاق دینے کی حالانکہ ضرورت تو ہے نہیں، لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مثلا شوہر نے ایک طلاق دی تاکہ بیوی اپنی حالت سدھار لے، لیکن بیوی نے اپنی حالت نہیں سدھاری تو پھر دوسری دے دی، پھر اس انتظار میں رہا کہ ہو سکتا ہے ان کی حالت سدھر جائے، پھر بھی نہیں سدھری تو تیسری دے۔ اس کی گنجائش شریعت اسلامی میں ہے اور یہ ضرورت کے پیش نظر ہے۔ لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ طلاق کے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ 3 طلاق دینے ہی سے طلاق ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک طلاق دے دے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور عدت ختم ہو گئی تو میاں زوجیت ختم ہو گئی۔ اور اگر مان لیا رجوع کر لیا، عدت کے اندر رجوع کر لی، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ رجوع کر لی، شوہر نے بیوی کو رکھ لیا، بیوی بھی رہنے لگی، پھر ضرورت پڑ گئی تو دوسری طلاق دینے کی، وہ دے دی گئی، یہ 2 ہوئی۔ تیسری کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اس کے بعد وہ الطلاق مرتان، 2 ہی مرتبہ طلاق دینے کا اختیار رکھنا تو رکھے ورنہ نہیں۔ اب اگر وہ تیسری طلاق بھی دیتا ہے تو بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک آپشن یہ دیا گیا ہے، اگر دونوں کا ایک ساتھ رہنا ناگزیر ہو جائے، ضروری ہو جائے، بچے ہیں، خاندان بکھر رہا ہے، مجبوری ہو رہی ہے، کسی وجہ سے 3 طلاقیں دے دی تھی جذبات میں آ کر یا ضرورتاً، اب دونوں خاندان ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش دی کہ اس عورت عدت کے بعد اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہیں، پھر جب ظاہر بات ہے یہ بیوی ہو گئی، وہ شوہر ہوا، ایک ساتھ رہیں اور ایک ساتھ تعلق میاں بیوی کا قائم ہو، پھر وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، یا جدائیگی ہو گئی یا اور کوئی بات ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت بھی گزر گئی، اب وہ بیوی اس کی نہیں رہی، تب پہلے والے شوہر کو حق حاصل ہے کہ اس کو وہ لا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ حلالہ سے مشہور ہو گیا ہے، حالانکہ شرعی حلالہ وہ نہیں ہے جو مشہور کیا گیا ہے یا مسلمانوں میں غلط فہمی کی وجہ سے وہ رائج ہے۔
یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، الگ ہے۔ اس وقت کا موضوع تو صرف یہ ہے کہ 3 طلاق دینا 3 الگ الگ پاکی کے زمانے میں 3 مہینے میں، یہ طلاق حسن ہے۔ اس کو عام طور پر اس وقت جب کہ طلاق کا قانون ہمارے ملک میں آیا اور ایک طلاق بائن کو بھی روک دیا گیا اور 3 طلاق، طلاق ثلاثہ ایک خاص موضوع بنا کر اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا، تو لوگ سہارا لینے لگے اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 3 طلاق کو، 3 ہی طلاق کو دینے کا وہ اختیار کیا، طریقہ اختیار کیا جو طلاق حسن ہے۔ اس میں بھی قبیح شکلیں لوگوں نے ملا دی ہیں، عام طور پر غلط فہمی کے طور پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ایسی غلط فہمیاں پھیلتی گئی لوگوں میں، عوام میں، 3 طلاق اس کو بھی سمجھنے لگے، اس لیے پیٹیشن ڈال دیا کہ یہ ممنوع ہونی چاہیے، یہ طلاق حسن نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں تک کہ بعد عدالتوں میں ہے اور گرما گرم بحثیں چل رہی ہیں اور غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ بس شریعت میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ اگر ضرورت پڑ گئی 3 دفعہ دینے کی، 3 الگ الگ پاکی کے زمانے میں 3 طلاقیں دینا، یہ طلاق حسن ہے۔ اسی کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں، یعنی شریعت کے مطابق یہ طلاق ہو رہی ہے، اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کوئی دوسرا موضوع آئے گا تو پھر آپ سے ہم مخاطب ہوں گے۔ اب اس پر اجازت دیجیے، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔